طفیل صاحب 50 سال امریکہ میں گزار کر واپس آئے تو گھر میں عجیب منظر دیکھا کہ کھانے کے لالے پڑ جاتے، جمع پونجی سے کچھ پیسے بیٹوں کو دیتے تو راشن آ جاتا۔ گھر کے حالات دیکھ کر واپس امریکہ چلے گئے تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے بیٹوں کا فون آ جاتا کہ پیسے بھیج دیں۔ وہ بڑے حیران ہوتے کہ اتنا پیسہ آخر کہاں گیا۔ ایک دن طفیل صاحب نے ایک ورکر سے بیٹے کو فون کروایا کہ بیٹے کو کہو طفیل صاحب کی موت ہو گئی ہے تو ڈیڈ باڈی کا کیا کرنا ہے، تو وہ بولا ادھر ہی پھینک دیں۔ تو طفیل صاحب نے پاکستان آ کر جعلی تابوت تیار کیا 7 لاکھ روپے رکھ کر۔ بس تھوڑے وقت کی بات ہے اور پھر میں پاکستان اپنے وطن اپنی زمین پر پہنچ جاؤں گا۔ طفیل صاحب جہاز کی کھڑکی سے نیچے دیکھ رہے تھے۔ بادلوں کے نیچے کہیں ان کا اپنا ملک تھا، وہی زمین جسے انہوں نے جوانی میں چھوڑا تھا اور اب 50 سال بعد بڑھاپے میں واپس آ رہے تھے۔ ان کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، خوشی بھی تھی کہ آخر کار اپنے گھر جا رہے ہیں، اور ایک ڈر بھی تھا کہ نہ جانے گھر والے کیسے ہوں گے۔ 60 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی جوانی، صحت اور نیند سب پردیس کی نظر کر دی تھی۔ فیکٹریوں میں کام کرتے کرتے ہاتھ سخت ہو چکے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، مگر دل ہمیشہ یہی سوچ کر مضبوط رکھا کہ سب کچھ بچوں کے لیے ہے۔ امریکہ میں ان کی زندگی بس کام اور تنہائی کا نام تھی، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ سرد راتوں میں جب جسم تھک جاتا تو وہ بچوں کی شکلیں یاد کر کے خود کو سنبھالتے، ہر مہینے پیسے پاکستان بھیجتے اور دل کو تسلی دیتے کہ میرے بچے آرام سے ہوں گے، میرا گھر آباد ہوگا۔ انہیں کبھی یہ گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ جب جہاز پاکستان کی زمین پر اترا تو انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو کوئی ان کا منتظر نہیں تھا، کسی بیٹے کی شکل تک نظر نہ آئی۔ انہوں نے خود ہی ٹیکسی لی اور گھر کا پتہ بتایا۔ راستے بھر وہ شہر کو دیکھتے رہے، عمارتیں بدل چکی تھیں، سڑکیں نئی لگ رہی تھیں، سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نئی جگہ پر آ گئے ہوں۔ پرانے محلے میں پہنچے تو احساسات عجیب سے ہو گئے۔ بچپن اور جوانی کی بے شمار یادیں نظروں کے سامنے گھوم گئیں۔ مکانات بدل چکے تھے، مگر گلیاں اور اس میں لگے ہوئے درخت وہی تھے، یہاں کی مٹی وہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے لمحہ بھر رک کر سانس لی۔ یہ وہی گھر تھا جس کے لیے انہوں نے 50 سال کمائے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ دیر بعد بڑا بیٹا سامنے آیا۔ چہرے پر نہ خوشی تھی نہ حیرت، بس ایک رسمی سا تاثر تھا۔ طفیل صاحب کو دیکھ کر بھی اس نے کچھ خاص جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ طفیل صاحب کے دل میں ہلکی سی ٹھیس اٹھی، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور اندر داخل ہو گئے۔ گھر کے اندر کا منظر دیکھ کر ان کے قدم بھاری ہو گئے۔ صحن میں ویرانی تھی، دیواروں پر میل جمی ہوئی تھی، فرش گرد سے اٹا ہوا تھا، ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا جس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ یہ مکان جب وہ برسوں پہلے آئے تھے تب بنایا گیا تھا۔ کچن کی طرف نظر گئی تو برتن بکھرے پڑے تھے، فریج کھولا تو اندر صرف پانی کی ایک بوتل نظر آئی۔ ان کا دل بیٹھ سا گیا۔ وہ خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے اور کسی سے کچھ نہ پوچھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان پر چند سوکھی روٹیاں اور پتلی دال رکھی گئی۔ طفیل صاحب نے نوالا اٹھایا مگر حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ ان کے ذہن میں سوالات کا ہجوم تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں اتنا پیسہ بھیجتا رہا، پھر یہ حالات کیوں ہیں؟ بیوی کی وفات کے بعد انہوں نے گھر کے معاملات کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ پیسے بھیج دیتے ہیں کہ بیٹے جیسے ہوں، جو کچھ چاہیں کریں۔ انہیں لگا تھا کہ جتنے پیسے وہ ہر مہینے بھیجتے رہے ہیں، اب تک بیٹوں نے اچھے گھر بنا لیے ہوں گے اور گھر میں ہر سہولت ہوگی، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر کار انہوں نے آہستہ سے پوچھ ہی لیا کہ کیا راشن پورا نہیں آتا؟ جواب میں بس اتنا کہا گیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اگلے دن انہوں نے اپنی جمع پونجی میں سے کچھ رقم نکالی اور بیٹوں کو دے دی
تاکہ گھر کا خرچ پورا ہو جائے۔ شام تک واقعی راشن آ گیا، آٹا، چاول، تیل، سب کچھ۔ گھر میں کچھ رونق سی آ گئی۔ طفیل صاحب نے دل کو تسلی دی کہ شاید وقتی مسئلہ تھا اور وہ خود ہی زیادہ سوچ رہے تھے۔ چند دن وہ اسی طرح گھر میں رہے، مگر ہر دن ایک ہی بات نظر آتی۔ پیسے ہوں تو گھر بھرا ہوا ہو، پیسے ختم ہوں تو خالی برتن اور خاموشی۔ کسی کے چہرے پر فکر تھی، نہ شرمندگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے اس معمول کے عادی ہوں، اور اب انہیں اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہو کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ انہیں آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ وہ باپ نہیں بلکہ صرف پیسوں کا ذریعہ ہیں۔ یہ احساس ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ایک رات وہ چھت پر لیٹے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ستارے ویسے ہی تھے جیسے 60 سال پہلے تھے، مگر دل بہت بدل چکا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا انہوں نے ساری زندگی غلط جگہ لگا دی؟ کیا جن کے لیے سب کچھ کیا وہی آج سب سے زیادہ بے نیاز ہیں؟ کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار جاتے ہوئے دل مزید بوجھل تھا۔ کسی کی آنکھ میں نمی نہ تھی، کوئی بھی ان کے جانے پر اداس نہ تھا، بس رسمی سا الوداع تھا۔ امریکہ پہنچ کر پھر وہی فیکٹری، وہی مشقت اور وہی تنہائی شروع ہو گئی، مگر اب دل پہلے سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ انہیں اپنی زندگی بے معنی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ دوبارہ ملازمت کرتے ہوئے مہینہ ہونے والا تھا۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے فون آ گیا کہ پیسے بھیج دیں، خرچ ختم ہو گیا ہے۔ طفیل صاحب حیران رہ گئے۔ پچھلے مہینے بھیجی گئی رقم یاد آئی۔ اچھی خاصی خطی رقم گھر بھیجنے کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو وہاں فاقے تھے۔ بیٹے نہ جانے اتنی لمبی چوڑی رقم کا کیا کرتے تھے، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا اور پیسے بھیج دیے۔ یہ سلسلہ ہر مہینے چلتا رہا۔ وہ سوچتے رہتے کہ آخر اتنا پیسہ کہاں جاتا ہے، مگر جواب کہیں نہیں ملتا تھا۔ ایک دن کام کے دوران وہ اچانک رک گئے۔ ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ یہی خیال آہستہ آہستہ ایک سخت فیصلے میں بدل گیا۔ انہوں نے ایک ورکر کو بلایا اور پاکستان فون کروایا۔ پیغام یہ دیا گیا کہ طفیل صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور پوچھا جائے کہ لاش کا کیا کرنا ہے۔ پاکستان فون کر کے ان کے بیٹوں کو طفیل صاحب کے انتقال کی خبر دی۔ جواب آیا کہ وہیں پھینک دیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں چاہیے۔ یہ سن کر طفیل صاحب کے ہاتھ کانپ گئے۔ 50 سال کی محنت، خواب اور رشتے ایک لمحے میں بے معنی ہو گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ واپس جا کر ایک ایسا سبق دیں گے جو بیٹے زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ طفیل صاحب اس دن فیکٹری سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ جسم تھکا ہوا تھا مگر اصل تھکن دل کی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک انہیں چبھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی فون پر سنا ہوا جملہ کانوں میں گونجنے لگا۔ وہ بار بار اسی لمحے کو یاد کر رہے تھے اور ہر بار دل مزید ٹوٹ جاتا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو کر بھی مر چکے ہیں۔ شریک حیات کے بعد یہ زندگی بالکل تنہا اور بوجھل ہو گئی تھی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی اولاد، ان کے اپنے بیٹے بھی اپنے نہیں، جنہیں وہ سب کچھ سمجھتے تھے، ان کے پاس اس بوجھ کو بڑھا دیں گے۔ اگلے کئی دن وہ خاموش رہے، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کو بتایا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ کام پر جاتے تو مشینیں چلتی رہتی اور ان کا ذہن کہیں اور بھٹکتا رہتا۔ ہاتھ کام کرتے تھے مگر دل پاکستان میں پڑا تھا۔ انہیں ہر لمحہ یہی خیال ستاتا کہ جن بچوں کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کی، وہی بچے ان کی لاش کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، ان کی آخری تدفین کرنے سے بھی قاصر ہیں، آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک رات انہوں نے اپنا بیگ کھولا۔ اس میں پرانے کاغذات، رسیدیں اور بچت کی تفصیل رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک کاغذ نکال کر دیکھا۔ ہر رسید ان کی محنت کی گواہ تھی۔ ہر رقم کے پیچھے ایک تھکی ہوئی رات، ایک لمبا دن اور ایک ادھورا خواب چھپا تھا۔ وہ دیر تک وہ سب دیکھتے رہے اور پھر آہستہ سے بیگ بند کر دیا۔ اسی رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید خاموش رہنا خود اپنے ساتھ ظلم ہوگا۔ وہ جان چکے تھے کہ سیدھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ زندہ رہ کر بھیجتے رہے تو یہی ہوتا رہے گا۔ انہیں ایسا راستہ چننا تھا
جو آنکھیں کھول دے اور ضمیر جھنجھوڑ دے۔ اگلے دن انہوں نے چھٹی لی اور شہر کے ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو کئی سالوں سے پاکستان پارسل اور سامان بھجوانے کا کام کرتا تھا۔ وہ شخص انہیں جانتا تھا۔ طفیل صاحب نے اس سے عام باتیں کیں اور پھر آہستہ آہستہ اصل موضوع کی طرف آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی کو پاکستان سامان بھیجنا ہو تو کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی تفصیل سے بتاتا رہا اور طفیل صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ چند ہفتوں بعد انہوں نے پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس بار انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی، نہ بیٹوں کو نہ کسی اور کو۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس دیکھے، حساب لگایا، ان کے اکاؤنٹ میں اب بھی لاکھوں روپے تھے۔ رقم ایک طرف رکھ لی، یہ وہ پیسہ تھا جو انہوں نے آخری امید سمجھ کر سنبھال کر رکھا تھا۔ پاکستان پہنچ کر وہ سیدھا اپنے پرانے محلے نہیں گئے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ لیا، آئینے میں خود کو دیکھا تو انہیں اپنا چہرہ پہچاننے میں دقت ہوئی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چہرے پر تھکن اور بالکل خالی نظروں والا ایک بوڑھا شخص سامنے کھڑا تھا۔ خسارے کا احساس ایک بار پھر سے انہیں شدت سے ستانے لگا تھا۔ اگلے چند دن وہ خاموشی سے مختلف جگہوں پر جاتے رہے، کہیں لکڑی کا کام دیکھتے، کہیں کپڑے، کہیں پیکنگ کا سامان۔ وہ ہر چیز بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک ایک قدم واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے ذہن میں چل رہے اس منصوبے پر عمل کریں گے۔ ایک دن انہوں نے ایک ایسے کاریگر سے رابطہ کیا جو تابوت بنانے کا کام کرتا تھا۔ وہ شخص معمول کے مطابق بات کر رہا تھا اور طفیل صاحب غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سادہ انداز میں بتایا کہ انہیں ایک تابوت چاہیے، مضبوط اور صاف ستھرا، جیسے باہر کے ممالک میں لاشوں کو دفن کرنے سے پہلے تابوت میں رکھا جاتا ہے، انہیں بالکل ویسا تابوت چاہیے۔ کاریگر نے قیمت بتائی اور وقت دیا۔ طفیل صاحب نے بغیر بحث کے رقم دے دی۔ تابوت کا آرڈر دے کر وہ ہوٹل واپس آ گئے۔ اگلے دن مزید کچھ کام کرنے میں گزار دیے تھے۔ چند دن بعد تابوت تیار ہو گیا۔ اسے دیکھ کر ان کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ مضبوط رہے۔ انہوں نے اس تابوت کو غور سے دیکھا، جیسے یہ کوئی عام لکڑی کا ڈبہ نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی کی کہانی ہو۔ انہوں نے اسی تابوت کے ساتھ وہ رقم رکھنے کا انتظام کیا جو انہوں نے برسوں کی محنت سے جمع کی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ گلی میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی اور محلہ معمول کی نیند سے جاگ رہا تھا۔ طفیل صاحب کے پرانے مکان کے دروازے پر اچانک زور سے دستک ہوئی، ایک کے بعد ایک دستک، مسلسل اور بھاری آوازیں۔ اندر بڑا بیٹا چارپائی پر لیٹا آنکھیں مل رہا تھا۔ دل میں کوفت سی ہوئی کہ اتنی صبح کون آ گیا۔ بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک تابوت تھا۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا کہ خدا ترس بندے ہیں ہم۔ میرا آپ کے والد پر کوئی حق نہیں ہے، نہ کوئی رقم لینی ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے۔ یہ آپ کے والد کی میت ہے جو امریکہ سے پاکستان بھیجی گئی ہے۔ اب آگے کا کام آپ کا ہے۔ بڑا بیٹا ساکت کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر حیرت، خوف اور انکار ایک ساتھ ابھر آئے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے والد زندہ ہیں، وہ امریکہ میں ہیں۔ آدمی نے آہستگی سے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں بھائی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اسی وقت گھر کے اندر سے دوسرے بیٹے بھی باہر آ گئے۔ کسی کے چہرے پر نیند تھی اور کسی کے چہرے پر ناگواری۔ تابوت دیکھتے ہی سب کے قدم رک گئے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ ایک بیٹے نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ کسی اور کا ہوگا، ہمارے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے باپ نے تو ابھی پچھلے مہینے پیسے بھیجے تھے۔ آدمی نے کاغذات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ لیجئے، نام اور ساری تفصیل موجود ہے۔ طفیل صاحب یہی آپ کے والد ہیں۔ مگر بیٹوں نے کاغذات کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ان کے چہروں پر عجیب سی بے یقینی تھی، جیسے وہ اس حقیقت کو ماننے سے ڈر رہے ہوں۔ اتنے میں محلے کے چند لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے اور سرگوشیاں ہونے لگیں۔ بڑے بیٹے نے گھبرا کر کہا کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے،
ہم نہیں مانتے کہ یہ ہمارے باپ کی میت ہے۔ آدمی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ بھائی، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب یہ میت آپ کی ذمہ داری ہے۔ چھوٹا بیٹا فوراً بول پڑا کہ ہم نے کوئی خرچہ نہیں اٹھانا، اگر یہ ہمارے باپ ہیں تو وہیں امریکہ میں دفن کر دیتے، یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ جملہ سنتے ہی محلے والوں کے چہرے بدل گئے، کسی نے افسوس سے دیکھا اور کسی نے نظریں جھکا لیں، مگر بیٹوں کے چہروں پر صرف خرچ کا خوف نمایاں تھا۔ بیٹوں نے تابوت کو اندر لینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے رہے کہ ہم پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے اپنے مسائل کم نہیں ہیں۔ آدمیوں نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ آپ کے والد کی آخری امانت ہے، اسے اس طرح دروازے پر مت چھوڑیں، مگر بیٹے اپنی ضد پر قائم رہے۔ وہ تابوت کو ہاتھ لگانے تک کو تیار نہ تھے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ ہمارے باپ کی لاش نہیں ہے۔ آخر کار وہ لوگ مجبور ہو گئے اور تابوت وہیں دروازے کے پاس رکھ دیا۔ جانے سے پہلے ایک آدمی نے بس اتنا کہا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے اور دروازے کے باہر تابوت خاموشی سے پڑا رہا۔ سورج اب خاصا اوپر ہو چکا تھا اور اس کی روشنی تابوت پر پڑ رہی تھی، مگر اندر موجود حقیقت کسی کے دل کو چھونے کو تیار نہ تھی۔ کچھ دیر بعد بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک نے کہا کہ اگر یہ یہاں رہا تو محلے میں بدنامی ہوگی۔ دوسرے نے کہا کہ کسی طرح واپس بھیج دیتے ہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تیسرے نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اگر واقعی باپ ہوئے تو۔ اس جملے پر سب خاموش ہو گئے، مگر خاموشی زیادہ دیر نہ رہی۔ خرچ کا خوف اور ذمہ داری کا بوجھ سب احساسات پر حاوی ہو گیا۔ انہوں نے تابوت کو آگے روانہ کرنے کی کوشش کی، کبھی کہتے کہ کسی اور کے گھر رکھ دو، کبھی کہتے کہ ایمبولینس بلا کر کہیں اور لے جاؤ، مگر کوئی تیار نہ ہوا۔ سب نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران ایک بوڑھا ہمسایہ آگے بڑھا، جس نے طفیل صاحب کو جوانی میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بھاری آواز میں کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ساری عمر تمہارے لیے پردیس میں گزار دی، آج اس کی لاش بھی تمہیں بوجھ لگ رہی ہے۔ بیٹے نظریں چرا گئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بوڑھے نے تابوت کے پاس جا کر کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، مگر بڑے بیٹے نے فوراً روک دیا اور کہا کہ نہیں، ہم اسے نہیں کھولیں گے۔ لوگوں کے دل کانپ گئے۔ باپ کی میت تھی جس کا چہرہ دیکھنے سے بھی انکار کیا جا رہا تھا۔ اسی لمحے ایک بچے نے تابوت کے نیچے رکھا ہوا ایک لفافہ دیکھا جس پر لکھا تھا میرے بچوں کے نام۔ سب چونک گئے۔ بوڑھے ہمسائے نے لفافہ اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ اندر ایک خط، کچھ کاغذات، رسیدوں کا پلندہ اور بینک کے کاغذات تھے۔ بوڑھے نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی آواز رند گئی۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو میں واقعی مر چکا ہوں۔ میں نے زندگی بھر تمہارے لیے کمایا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ میرا وجود تمہارے لیے صرف پیسہ تھا۔ اس تابوت میں میرا جسم نہیں بلکہ میری زندگی کی کمائی ہے۔ میں نے یہ سب اس دن رکھا جب تم نے کہا تھا کہ میری لاش وہیں پھینک دو۔ یہ سنتے ہی بیٹوں کے چہرے زرد پڑ گئے اور لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ بوڑھے نے آگے پڑھا کہ میں نے تمہیں آخری بار آزمایا ہے، اگر تم اس تابوت کو باپ سمجھ کر قبول کر لیتے تو یہ دولت تمہاری تھی، اور اگر تم خرچ کے ڈر سے مجھے ماننے سے انکار کر دیتے تو یہ پیسہ تمہارے لیے نہیں بلکہ ان یتیموں اور مجبوروں کا حق ہے جنہیں کبھی کسی نے نہیں اپنایا۔ خط ختم ہوتے ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ان کے سامنے تابوت پڑا تھا مگر اب وہ خالی نہیں لگ رہا تھا، وہ ان کی ضمیر کا بوجھ بن چکا تھا۔ محلے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کسی نے آہستہ سے کہا کہ باپ تو مر کر بھی زندہ نکلا۔ بیٹے زمین میں گڑے کھڑے رہے، نہ آنکھ اٹھا سکتے تھے اور نہ زبان ہلا سکتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے باپ کی محبت، محنت اور اس کا دیا ہوا سبق ایک ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹے تابوت کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے دلوں میں پہلی بار پچھتاوے نے سر اٹھایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے باپ کی ساری محنت گھوم رہی تھی اور دل بار بار انہیں ملامت کر رہا تھا۔ وہ ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ اچانک گلی میں ہلچل ہوئی۔ ایک مانوس سا وجود آہستہ آہستہ آگے بڑھا، سفید بال، جھکی ہوئی کمر۔ وہ طفیل صاحب تھے، زندہ، سلامت، خاموش۔ بیٹوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ انہیں یوں لگا جیسے ضمیر مجسم ہو کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ طفیل صاحب نے کسی کی طرف دیکھا نہیں، سیدھے تابوت کے پاس گئے، کپڑا ہٹایا،
ڈھکن کھولا اور اس میں رکھی ہوئی رقم ایک ایک کر کے باہر نکالی۔ نوٹوں کے بنڈل ان کی زندگی کی محنت کی گواہی دے رہے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا کہ یہ پیسے اب تمہارے نہیں، یہ ان بچوں کے ہیں جن کا کوئی تم پر حق نہیں۔ میری محنت کی کمائی تو تم لوگ جوئے میں اڑاتے رہے۔ یہاں پاکستان واپس آنے کے بعد میں نے یہ بھی پتہ کر لیا تھا کہ میرا بھیجا گیا اتنا پیسہ کہاں گیا، اور تب مجھے یہ سن کر بے حد افسوس ہوا کہ وہ سارا پیسہ جو میں بھیجتا رہا تم لوگوں نے جوئے میں اڑایا، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے میرے بھیجے گئے پیسوں سے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر بیٹوں کے سر جھک گئے۔ شرمندگی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی دن طفیل صاحب وہ ساری رقم ایک یتیم خانے کے نام وقف کر گئے۔ انہوں نے خود بھی وہیں جا کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یتیم خانے کے بچوں کے ساتھ بیٹھتے، انہیں کہانیاں سناتے، ان کی تعلیم، خوراک اور رہائش کا پورا انتظام کرتے۔ جن بچوں کے پاس کوئی باپ نہیں تھا، انہیں طفیل صاحب میں ایک سایہ مل گیا۔ ان کی آنکھوں میں پھر سے زندگی لوٹ آئی تھی۔ بیٹوں نے بارہا معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر طفیل صاحب نے صاف کہہ دیا کہ جس دن تم نے میری میت کو بوجھ سمجھا تھا، اسی دن یہ رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی کے لیے بیٹوں سے ناتا توڑ لیا۔ یوں طفیل صاحب نے اپنے انجام سے یہ ثابت کر دیا کہ باپ کی محبت کو ٹھکرا دینے والے اولاد سے رشتے نہیں، سبق ملتا ہے، اور وہ سبق عمر بھر نہیں بھلایا جاتا۔